آج کی یہ داستان ایک باپ کی ان خاموش قربانیوں کے بارے میں ہے جنہیں اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک ایسے ہیرو کی کہانی جسے دنیا شاید نہیں جانتی۔ اور اس کہانی کی شروعات ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے، سلام ہے ایسے باپ پر، 2026 کا ہیرو ہے وہ باپ۔ یہ صرف کوئی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ اس انکہی جدوجہد کا اعتراف ہے جسے آج ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس انکہی کہانی کے پہلے باب کو کھولتے ہیں۔ یہ ایک ایسے باپ کی داستان ہے جس کی اصل جنگ اس کے گھر کی چار دیواری سے باہر شروع ہوتی ہے۔ تو کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ایک جوٹ مل کا مزدور ہے اور زندگی سراسر غیر یقینی۔ مطلب ہر روز کام ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن کندھوں پر پورے خاندان کی پرورش کا ایک بھاری بوجھ ہے، وہ یقینی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب حالات ہر طرف سے گھیر لیں تو انسان کوئی نیا راستہ تلاش کرتا ہے، اور یہیں سے ایک نئے خواب، ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سفر کئی مرحلوں سے گزرا، پہلے جوٹ مل کی مزدوری، پھر بے روزگاری کا سامنا، اور پھر ٹیکنالوجی کے اس دور میں یوٹیوب سے ایک نئے آئیڈیا کا جنم، اور آخرکار اپنا کام شروع کرنے کا ایک پکا ارادہ۔ لیکن یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ انہیں قدم قدم پر، ہر موڑ پر رکاوٹوں اور مکمل عدم تعاون کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس نئی راہ پر بالکل اکیلے کھڑے تھے۔ اور اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اپنوں کی بے رخی، خاص طور پر ان کی جن سے سب سے زیادہ امیدیں وابستہ تھیں۔ ان کی سب سے بڑی امید، ان کی سب سے بڑی آس اپنی پڑھی لکھی بیٹی سے تھی جو گریجویشن کر رہی تھی۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ اس خواب کو پورا کرنے میں ان کی ساتھی بنے گی، ایک حقیقی پارٹنر کی طرح۔ مگر اس امید کے بدلے میں جو جواب ملا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ صرف چند الفاظ، آپ زندگی کے ہر مقام پر فیل ہوئے ہیں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں ساری ہمت جیسے جواب دے گئی۔ اپنے ہی خاندان کی طرف سے حمایت نہ ملنے پر وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئے۔ یہ الفاظ کسی بھی انسان کے حوصلے کو توڑنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن دل ٹوٹنے کے باوجود ایک باپ کی محبت تو ختم نہیں ہوتی نا، بلکہ اس محبت کا اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ اپنوں سے ملی اس چوٹ کے باوجود نہ تو ان کی محبت میں کوئی کمی آئی، نہ ہی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی ہوئی۔ وہ خاموشی سے اپنے خاندان کے لیے ایک ڈھال بنے رہے۔ تو اپنے اسی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انہوں نے قرض پر ایک مشین لے لی، اور ظاہر ہے اس مشین کی ایک ماہانہ قسط تھی، ایک EMI جسے ہر حال میں ایک سخت شیڈول کے ساتھ ادا کرنا تھا۔ پھر ایک دن ایک باپ کا دل اپنی بیٹی کی ایک بہت چھوٹی سی خواہش کے سامنے پگھل گیا۔ انہوں نے EMI کے لیے رکھے پیسوں میں سے 100 روپے سے بھی کم، صرف 100 روپے سے بھی کم رقم اس پر خرچ کر دی۔ محبت میں خرچ کی گئی وہ معمولی سی رقم ایک بہت بڑی قیمت لے کر آئی۔ وقت پر پوری EMI ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان پر ایک بھاری جرمانہ لگا دیا گیا۔ بینک کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ سارا بوجھ، یہ سارا پریشر خاموشی سے خود برداشت کیا اور اپنے خاندان پر اس پریشانی کی آنچ تک نہیں آنے دی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے اس سادہ سے حلیے کے پیچھے ایک پہاڑ جیسا حوصلہ چھپا ہوا تھا، ایک ایسی طاقت جو باہر سے دیکھنے پر بالکل نظر نہیں آتی۔ یہاں دو تصویریں نظر آتی ہیں، ایک طرف ان کا ظاہر ہے، میلے کپڑے اور چہرے پر وقت کی لکھی ہوئی جھریاں، اور دوسری طرف ان کا باطن، ایک پہاڑ جیسا حوصلہ جو کسی بھی طوفان سے نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے، یہ کہانی یہاں پر ختم ہو سکتی تھی، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ اب شروع ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیچھے کچھ ایسے سوالات چھوڑ جاتی ہے جو صرف اس باپ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہیں۔ اور یہ سوالات خاص طور پر نوجوان نسل یعنی جن زی کے لیے ہیں، جو اپنی زندگی کے حسین لمحات، پکنک اور پارٹیوں میں مگن ہیں اور 2026 کو ایک یادگار سال بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پہلا سوال، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثر اولاد اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے اپنے باپ کی ناکامیوں کو گنوانے لگتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کی اس بے رخی کو کیسے برداشت کر لیتا ہے، اور کس طرح وہ اسے بچپنا یا نادانی کہہ کر اپنے ہی غم کو، اپنے ہی تکلیف کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور آخری سوال، ایک باپ اتنا بڑا جگر اور کبھی نہ ٹوٹنے والا حوصلہ آخر لاتا کہاں سے ہے؟ یہ سوال واقعی سوچنے کے لیے ہے۔